ایک اور ایبارٹک کمپوننٹ ایکو سسٹم کا جسے ہم ہیومیڈیٹی یا ٹیمپریچر کہتے ہیں، آج وہ ڈسکس کریں گے. ہیومیڈیٹی بیسیکلی ٹیمپریچر کے وجہ سے ہوتی ہے، یا ٹیمپریچر جو ہے وہ ہیومیڈیٹی کو گورن کرتا ہے. کوشچن یہ ہے کہ ہیومیڈیٹی کیا چیز ہے؟ انفیکٹ جو ایٹماسفیئر ہے، جو ایئر ہے، اس میں واٹر ویپرز انویزیبل فارم میں بھی پریزنٹ ہیں اور ویزیبل فارم میں بھی پریزنٹ ہیں. جو انویزیبل فارم میں جو واٹر ویپرز پریزنٹ ہیں اس کو ہم ہیومیڈیٹی کہتے ہیں، اور جو ویزیبل فارم ہے جیسے کلاؤڈز وغیرہ ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں، وہ کنڈینس فارم میں ہیں. اور ایکچوئل ہیومیڈیٹی بیسیکلی جو ہے وہ اس کی ایک ایبسولوٹ ہیومیڈیٹی کہلاتی ہے کہ اس وقت جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے واٹر ویپرز کی ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر کے اندر ٹیمپریچر پر اس ایٹماسفیئر کے اندر وہ اس کی ایبسولوٹ ہیومیڈیٹی کہلاتی ہے. اس کو یوزلی جو ہے وہ ہم اونس پر کیوبک یارڈ کے جو ہے وہ یونٹ سے جو ہے وہ میئر کرتے ہیں. ریلیٹو ہیومیڈیٹی اور ایبسولوٹ ہیومیڈیٹی کے اندر جو ہے وہ ڈفرینس ہے. ریلیٹو ہیومیڈیٹی ہے جو پرسنٹیج آف انویزیبل واٹر ویپرز جو کہ اس اسپیسیفک ٹیمپریچر کے اندر زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس میں سے کتنے اس وقت جو ہے وہ پریزنٹ ہے، دیٹ از دا ریلیٹو ہیومیڈیٹی. اب ریلیٹو ہیومیڈیٹی جو ہے وہ ویری کرتی ہے ٹیمپریچر کے ساتھ. جتنا جو ہے وہ ٹیمپریچر ہائی ہوتا جائے گا ویسے ویسے جو ہے ریلیٹو ہیومیڈیٹی جو ہے وہ ڈیکریز ہوگی، واٹر ویپرز جو ہیں وہ اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ کم ہوتے چلے جائیں گے. امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ اس ہیومیڈیٹی کا جو ہے وہ پلانٹس کے اوپر یا جو وہاں کی لائف ہے یا آرگنزمس ہیں اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. یہ جو ریلیٹو ہیومیڈیٹی ہے یہ جو ہے وہ ان پلانٹس کی گروتھ کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے جو کہ وہاں دوسرے آرگنزمس کی پریزنس کے لیے ضروری ہیں. فار ایگزامپل جتنے واٹر ویپرز جو ہیں وہ ایٹماسفیئر کے اندر پریزنٹ ہوں گے، انویزیبل فارم میں ہو یا ویزیبل فارم میں ہو، وہ سب سے پہلے جو سولر ریڈیشن جو زمین تک آ رہی ہیں ان کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لیس انرجی جو ہے وہ آن دا سرفیس آف ارتھ تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ فوٹو سینتھسس کا جو پروسیس ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، کیونکہ لیس انرجی جو ہے وہ اویلیبل ہے ٹو دا پلانٹ فار دا فوٹو سینتھسس. اس ایگزامپل بہت سارے جو ہیں سلو گروئنگ ڈوارف ٹریز ہیں، اور جب فوٹو سینتھسس جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتی ہے تو ویسے ہی جو ہے وہ ٹرانسپائریشن کا عمل جو ہے وہ بھی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. اب یہی جو ریلیٹو ہیومیڈیٹی ہے یعنی پرسنٹیج یا انویزیبل فارم آف واٹر ویپرز ایٹماسفیئر کے اندر جو ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں ریٹ آف ٹرانسپائریشن کو اور ریٹ آف ایوپریشن کو. دیر از اے ڈفرنس بٹوین ٹرانسپائریشن اینڈ ایوپریشن. ٹرانسپائریشن بیسیکلی از دا release or evaporation of water vapors from the surface of the leaves, basically from the underside of the leaves through the stomata. That is known as transpiration. اور یہ جو ہے وہ جو واٹر ویپرز ہیں یہ وہ اس ہیٹ کو لے کے جو ہے وہ ڈیسیپیٹ کر دیتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر. لیکن جو ایوپریشن ہے وہ جو لارجر واٹر باڈیز ہیں ان کی سرفیس کے اوپر سے جو واٹر ہیٹ کی وجہ سے، ٹیمپریچر کی وجہ سے جو ہے وہ واٹر ویپرز کے بننے کا عمل اور پھر وہ جو ہے ایٹماسفیئر کے اندر ہونے کا عمل، اس کو جو ہے وہ ایوپریشن کہتے ہیں. جیسے جیسے ٹرانسپائریشن جو ہے جو کہ پلانٹس کے تھرو جو ہو رہی ہے، جیسے جیسے وہ کم ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے اتنی ہی زیادہ پیچھے جو فوٹو سینتھسس ہے جس کی جو ہے وہ اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ واٹر ہے اور آکسیجن ہے، اتنی ہی وہ کم ہو رہی ہے. لہٰذا جس وقت جو ہے وہ ریلیٹو ہیومیڈیٹی زیادہ ہوگی تو ٹرانسپائریشن کا ریٹ جو ہے وہ کم ہوگا. یہ جو ریلیٹو ہیومیڈیٹی ہے مینز یہ جو انویزیبل فارم آف واٹر ویپرز ہیں یہ بہت ساری جو سوائل ہے یا بہت ساری ایسی جگہیں جہاں پہ کہ سوائل کو جو ہے کم پانی ملتا ہے یا اس کے لیے وہاں پہ ایز اے سورس آف موئسچر جو ہے وہ کام کرتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ وداؤٹ کنڈنسیشن یا ٹیمپریچر ڈفرینس کی وجہ سے یہ جو واٹر ویپرز ہیں یہ پیور جو ہے ڈراپلیٹ کی فارم میں جو ہے پلانٹس کے اوپر، ان کے پتوں کے اوپر جو ہے ڈپازٹ ہو جاتے ہیں، وہاں سے سلپ ڈاؤن ہو کے نیچے جو ہے وہ زمین کے اندر پینیٹریٹ ہو جاتے ہیں. اور کبھی ہم ایسی سوائل کو دیکھیں تو عموماً
جو صبح کے وقت وہ سوائل گیلی ہوتی ہے، لہٰذا وہ جو واٹر ہے وہ اس کے نیچے پرکولیٹ کر گیا ہے، اور وہ جو امیجیٹ جو سرفیس کے نیچے روٹ سسٹم ہے پلانٹس کا، اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. پھر جو ڈیو ہے جو کہ ایک اگین انویزیبل فارم آف جو واٹر ویپرز ہیں، وہ ٹیمپریچر ڈفرینس کی وجہ سے جو ہے وہ پانی کے ڈراپلیٹس کی جو ہے وہ فارم میں آ جاتے ہیں. وہ بھی جو ہے وہ ڈائریکٹلی بہت سارے جو ایکو سسٹمز ہیں اس میں لائکنز جو موسز جو ہیں اس کو ڈائریکٹلی ایبزارب کر لیتی ہیں، لہٰذا وہ اس کے لیے سورس آف موئسچر ہے. اور یہ ان ایکو سسٹمز کے اندر امپورٹنٹ ہے جو کہ زیرو فٹک ان نیچر ہیں، جہاں پہ کہ کنڈیشنز جو ہیں وہ سفیر ہوتی ہیں، جہاں کہ لائف جو ہے وہ بالکل زیرو سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے. وہاں لائکنز یا موسز جو ہیں وہ ایک فرسٹ جو ہے وہ گرین پلانٹس کی فارم ہے جو کہ آرگنزمس کو جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں. لہٰذا جو واٹر ویپرز جو کہ ایٹماسفیئر میں پریزنٹ ہیں وہ ڈفرینٹ فارمز میں جو ہے ایز اے موئسچر فار دا پلانٹس فار دا سوائل جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو ہیومیڈیٹی ہے یہ جو ہے وہ ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ سیزنلی جو ہے وہ ویری کرتی ہے. کچھ موسم کے اندر جو ہے وہ ہیومیڈیٹی جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہوتی ہے، کچھ موسمز میں ہیومیڈیٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. مینس کہ جو جتنا زیادہ ٹیمپریچر ہوگا اس وقت اتنی ہی زیادہ ہیومیڈیٹی جو ہے وہ اتنی ہی انکریز کر دے گی. لیکن بہت ساری جگہوں پہ جو سمندر کے کنارے جگہ ہیں وہاں یہ ہیومیڈیٹی ایک سٹیبل فارم میں جو ہے وہ رہتی ہے. وہاں پہ جو واٹر ویپرز ہے، جو ایوپوریشن کا عمل ہے اور جو رین فال کا عمل ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف ہوتا ہے. وہاں پہ ہیومیڈیٹی ایک کانسٹنٹ فارم میں رہتی ہے. لیکن جہاں پر 85% سے زیادہ جو ہے وہ ہو جائے ہیومیڈیٹی، وہاں پہ وہ یوزلی جو ہے وہ پلانٹس اس کو ڈائریکٹلی ایبزارب کر کے جو ہے وہ ایکو سسٹم کا حصہ بنا دیں گے. وہ واٹر کی فارم میں اویلیبل ہوگی، سوائل کو واٹر کی فارم میں اویلیبل ہوگی، روٹس کو. تو اس طرح جو ہے جو ہیومیڈیٹی ہے اٹ از سورس آف موئسچر اور واٹر جو ہے وہ دیٹ از اویلیبل ٹو دا سوائل فار دا ایگزسٹینس آف لائف، اینڈ اٹ از امپورٹنٹ ون although it is in invisible form.